اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحرف أمة الغر بل أم أبيها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح له الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں بار الہ صدقہ محمد وآل محمد ہمارے انجمن کے جو دوست ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ جس طرح سے اس ذکر کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی اہتمام کرتے رہیں۔ خداوندہ صدقہ محمد وآل محمد اس جم پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بارالہ جہاں جہاں پیش آیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بارالہ اس جم میں جو بیمار ہیں متعلقین میں سے جو مریض ہیں آل بیت کی عظمت کا واسطہ ہے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات و محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں 55 اور 56۔ خداوند عظیم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ و رسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ ہستی جو نماز قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ان 3 ہستیوں کی ولایت کو قبول کر لیا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ حزب خدا ہیں اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہنے والی ہے۔ خدا نے اس آیت میں حق کو اور حقیقت کو اتنا کھول کر بیان کیا ہے اور عجیب انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے بیان کیا، اہل لغت نے بھی اور مفسرین نے بھی کوشش کی ہے کہ حق کو چھپایا جائے اور جس طرح سے خدا نے چاہا ہے ویسے بیان نہ کیا جائے۔ ہم نے خصوصیات ولایت ذکر کی تاکہ پتہ چلے کہ خدا نے جو اتنی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا ہے، حصر کے ساتھ انما کے ساتھ استعمال کیا، اور ولیکم کلمہ مفرد استعمال کیا، اولیاءکم نہیں کہا خداوند عظیم نے، ولیکم کہا ہے، حالانکہ 3 ولی ہیں لیکن خدا ولیکم کہہ رہا ہے ایک مفرد کا صیغہ۔ کل ہم نے مفسرین کے قول بیان کیے کہ مفسرین نے کس طرح سے اس حقیقت سے جان چھڑانے کے لیے کبھی کہا کہ ولایت صرف خدا کی ہے، اصل ولایت وہی ہے، باقی 2 ہستیوں کے لیے فر ہے، یعنی حقیقت میں ولایت ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا کہ کلمہ مفرد ہے، آپ اسے جمع سمجھیں، بے شک مفرد استعمال کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اولیاءکم باقی 2 ولیوں کے لیے الگ کر لیں،
ولیکم خدا کے ساتھ خاص کر دیں. یہ مختلف انداز اختیار کیے گئے تاکہ اصل حقیقت سے فرار کر سکیں. میں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں خداوند عظیم نے کچھ اور جگہوں پہ بھی عجیب انداز اختیار کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی سورہ آل عمران بقرہ میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اولیاء جمع آ گئی، طاغوت مفرد آ گیا. خدا نے یہاں پہ بالکل الٹ کر دیا. جو انداز آیا ہے ولایت میں خدا نے اختیار کیا ہے. اولیاء جمع کر دیے، جمع کی صورت میں آ گیا اولیاء، ولی نہیں کہا. اپنی ولایت کو اس سے پہلے اسی آیت میں جب بیان کیا تو مفرد کے ساتھ کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی کا تو کام ہی یہی ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف لے جائے. اللہ ولی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہے. اولیاء کو جمع کر دیا، طاغوت کو مفرد لے کے آیا خداوند عظیم نے. جہاں کسی چیز کی وحدت کو بیان کرتا ہوتا ہے خدا وہاں پہ مفرد استعمال کیا کرتا ہے. خدا طاغوت کی وحدت کو بیان کر رہا ہے. بے شک اولیاء مختلف ہیں لیکن سب کے سب ایک جیسے طاغوت ہے، لہٰذا مفرد استعمال کیا ہے. خدا نے قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پہ مفرد استعمال کیا ہے. دیکھیے خدا سورہ توبہ میں 74 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ کیوں غصے میں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اغناہم اللہ ورسولہ، خدا نے اور رسول نے انہیں غنا عطا کیا ہے. بے نیازی خدا نے اور رسول نے عطا کی ہے. آگے کیا فرمایا؟ من فضل ہی، یہاں مفرد آ گیا. ذکر ہوا خدا کا اور رسول دونوں کا، لیکن آگے من فضل ہی مفرد آ گیا. یعنی قانون کے لحاظ سے یا اس کو خدا کی طرف لوٹائیں گے یا رسول کی طرف لوٹائیں گے. اگر خدا کی طرف لوٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو فعل رسول کا ہے اسے نسبت خدا کی طرف دی جا رہی ہے، اور اگر رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا جو فضل دینا چاہتا ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے عطا کرتا ہے. تو من فضل ہی کہہ دیا. اسی طرح سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ لِيَحْكُمَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں پکارا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف. کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان حکم کرے. یہاں پہ بھی دیکھیے ذکر خدا نے اللہ اور رسول کا کیا ہے، لیکن لفظ آگے ایک کے لیے ذکر کیا ہے جو کہ رسول مراد. واضح ہے اس آیت میں رسول مراد ہے، کیونکہ وہ جو حصہ دوسرا اس آیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول حکم کریں تو بعض ہیں جو کہ منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہاں پہ لِيَحْكُمَ رسول مراد ہے. ذکر خدا بھی ہوا، رسول بھی ہوا. دونوں کے لیے اگر ذکر کیا جاتا تو لِيَحْكُمَ کہنا چاہیے تھا. خدا نے یہ نہیں کہا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان میں حکم لگا. تو بات دونوں کی ہوئی، خدا اور رسول کی، لیکن ذکر صرف بعد میں رسول کا ہوا. اسی طرح خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. خدا فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. آگے فرماتا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یعنی پہلے دونوں کا ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر کیا، رسول کا بھی ذکر کیا،
لیکن بعد میں صرف اور صرف رسول کی اطاعت کو بیان کر کے کہا کہ اگر یہ اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ سے 62 نمبر آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، وہ قسم اٹھاتے ہیں خدا کی تمہارے لیے تاکہ وہ تمہیں راضی کر سکے، حالانکہ واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، یہاں پہ بھی اللہ اور رسول ذکر کیا، بعد میں یرزوہ اکیلا رسول کے لیے کہہ دیا کہ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رسول کو راضی کرے۔ دونوں کا کہنا تھا کہ اللہ کو راضی کرے اور رسول کو راضی کرے، لیکن خدا صرف رسول کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ جو 5 مورد میں نے بیان کیے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو رضائے خدا ہے وہ رضائے رسول ہے، جو اطاعت خدا ہے وہ اطاعت رسول ہے، جو اطاع خدا ہے وہ اطاع رسول ہے، جو فضل خدا ہے وہ فضل رسول ہے۔ اس آیت ولایت میں بھی یہی کہہ رہا ہے، جو ولایت خدا ہے وہ ولایت رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ بات ذرا سمجھنے میں ماننے میں مشکل پیش آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت رسول کی اور وہی ولایت علی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے یہی فرمایا، جیسے ان آیات میں خدا نے یہی فرمایا، فضل خدا کا وہی رسول کا، اطاعت خدا کی وہی رسول کی، اطاع خدا کا وہی رسول کا، اطاعت خدا کی وہی اطاعت رسول کی، الگ کیا ہی نہیں ہے۔ دونوں کو ذکر کر کے صرف ایک کو بعد میں نتیجہ کے طور پہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ وہ چیزیں جو خدا کو حاصل تھیں وہ خدا نے بے عین ہی اسی طرح پیغمبر کے لیے عطا کر دی ہیں، اور آیا ولایت میں خدا نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، کوئی لفظ الگ الگ نہیں کی۔ انما ولیکم اللہ و ولیکم رسولہ و ولیکم امیر المومنین، خدا نے بالکل الگ الگ لفظ ذکر ہی نہیں کیے، جمع کا لفظ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ خدا بند عظیم نے صرف ایک دفعہ کہا ولیکم، تمہارا ولی، یعنی جسے تم پر حق حاکمیت حاصل ہے، حق سرپرستی حاصل ہے، حق تصرف تمہاری ذات سے زیادہ تم پر حاصل ہے، وہ صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، یا وہ ہستی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہے، یعنی حق منحصر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ خصوصیات ولایت کی خدا نے بیان کی ہے مختلف انداز میں۔ خدا ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم نے خدا کو چھوڑ کر اور ولی بنا لیے؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، صرف اور صرف ولی اللہ ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ ذکر کی ہے۔ خدا کے ولی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ دوسرا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا ہر چیز پہ قادر ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ وجہ ولایت ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، خدا وہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے، وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ،
وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ دو کام ذکر کی، ایک بارش نازل کرنا، دوسرا اپنی رحمتوں کو نشر کرنا۔ وجہ دونوں کاموں کی وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ وہ ولی حمید ہے اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ خدا نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اصحاب کہف کتنا ٹھہرے غار میں، خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَبِثُوا إِلَّا ثَلَاثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ غار میں 300 سال اور اوپر 9 سال، یعنی 309 سال وہ غار میں ٹھہرے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ غیب کتنے غار میں ٹھہرے۔ کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب خداوند عظیم جانتا ہے۔ اسمع بہی و ابصر، خدا بہترین دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے۔ ولی کی خصوصیات معلوم ہو، یہاں سے پتہ چلے گا کہ ولایت کا اپنا مطلب کیا ہے، ولی کسے ہونا چاہیے۔ خدا فرما رہا ہے زمین و آسمان کا غیب بھی جانتا ہو تب ولی ہو سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہو تب ولی ہو سکتا ہے، جو طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کائنات میں جو کام کرنا چاہے وہ انجام دے سکے تب وہ ولی ہو سکتا ہے، دنیا پہ حکومت رکھتا ہو تب وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ سب صفات خداوند عظیم نے اپنی ذات کے ساتھ ذکر کی ہے کہ میں ولی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، کائنات بھی میں نے خلق کی، غیب زمین و آسمان کا وہ بھی میں جانتا ہوں، مردوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ خدا نے قرآن کریم میں یہ صفات اپنے ساتھ ذکر کی ہے۔ وجہ سب صفات کے ساتھ کس کو ذکر کیا؟ اپنی ولایت کو ذکر کیا۔ چونکہ میں ولی ہوں اس لیے یہ چیزیں مجھ میں ہیں اور میں یہ کرتا ہوں۔ اب خدا اگر کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو اپنی یہ طاقت دے گا یا نہیں دے گا؟ خداوند عظیم دیکھیں، ایک دفعہ ایک راوی نے سوال کیا، ابو السلط ہیراوی سوال کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام روحی اللہ محمد کہ مولا یہاں پہ خراسان میں مختلف زبانوں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہر ایک سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، آپ ساری زبانیں خوب جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خداوند عظیم نے مجھے بنایا ہے تمہارا امام، اگر میں تم لوگوں کی زبانوں کو نہ سمجھوں تو میں تمہارا امام کیسے بن سکتا ہوں؟ تم میں اور مجھ میں پھر فرق کیا ہوا؟ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، میں امام کیسے بن سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں خدا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اگر کسی کو ایک منصب عطا کرتا ہے تو جو منصب کے لوازم ہیں ان سے محروم نہیں رکھتا خداوند عظیم۔ لہذا خدا نے یہ عطا کیا ہے، تو خدا جب یہ منصب ولایت دے رہا ہے تو جتنے تقاضے ہیں منصب ولایت کے خدا عطا کرے گا۔ مولا نے جو نہج البلاغہ میں دوسرا خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ، آل محمد کو حق ولایہ کی ساری خصوصیات حاصل ہیں، اور وہ خصوصیات خاص ہیں آل محمد کے ساتھ، غیر آل محمد میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کا ایک مکالمہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں نقل کیا کہ حضرت ابراہیم کو جب خداوند عظیم نے ایک حکم دینا تھا کہ جاؤ مقابل اپنے طاغوت کے مقابل جاؤ اور اس سے جا کر کے بات کرو، تو اس سے پہلے تیاری حضرت ابراہیم مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ خداوندہ
میں جو اس کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ طاقت وہ قدرت جو میرے اندر ہونی چاہیے وہ ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے خدا سے ایک سوال کیا، رب آرنی کیفا تحیی الموتیٰ، خدا بندہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ یہ سوال حضرت ابراہیم نے جو کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ خدا بندہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا آرنی، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو؟ عرض کیا بلا، خدا بندہ ایمان تو لایا ہے۔ ہم جیسا عام بندہ بھی اس بات پہ تو یقین رکھتا ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ تو بہت کم تر بات ہے قدرت الہی میں۔ تو حضرت ابراہیم یہ تو سوال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت نے عرض کیا کہ خدا بندہ یہ مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خدا بند عظیم نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے پکڑ لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یہ 10 پہاڑ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ذروں ذروں میں تقسیم کر دو، پھر ان تقسیم شدہ ٹکڑوں کو مختلف 10 پہاڑوں کے اوپر جا کر کے ڈالو، پھر 4 پرندوں کی چونچوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو، اور پھر کیا کہا؟ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں انہیں بلاؤں گا وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم تو انہیں بلانا وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم ادعوہن، حضرت ابراہیم نے جو سوال کیا، خدا کو پتہ ہے کہ ابراہیم کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھوڑی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے شک ہے خدا بندہ تو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جواب جو خدا نے دیا اس سے پتہ چل گیا۔ حضرت ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے بار الہ یہ مرتبہ ولایت جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں وہ جو تقاضے ہونے چاہیے مرتبہ ولایت میں وہ مجھ میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ تیری اجازت ہو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا ابراہیم آزما کر دیکھو، تم جب بلاؤ گے تو صرف اور صرف تمہارا بلانا کافی ہے، وہ پرندے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تھے تو ان کے ٹکڑے ہوئے ہوں، لیکن خدا نے نسبت پرندوں کی طرف دی ہے۔ یاتینہ کا سایہ، اس کا مطلب ہے ولی خدا کے لیے فرق نہیں کرتا کوئی چیز زندہ ہو یا مردہ ہو، باشعور ہو یا بے شعور ہو، ولی خدا مخاطب قرار دیتا ہے تو چیز سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے اور عمل بھی کیا کرتی ہے۔ تو یہ تقاضے خدا نے ولایت کے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ اس میں کہا کہ واللہ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے خدا بند عظیم۔ جتنی قدرت اپنے اولیاء کو چاہے، جس کو وہ ولی بناتا ہے، جتنی قدرت چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میں نے ابتدائی دنوں میں دوسرے دن یہ عرض کیا تھا کہ خدا اگر دے تو کوئی شرک لازم نہیں آتا اس کی ملکیت میں، اگر نہ دے اس کی ربوبیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کہتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں روک لیتا ہوں، لہذا نہ کوئی اس سے سوال کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، خدا کیا کرتا ہے کسی کو حق کے سوال نہیں ہے، خدا سب سے سوال کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ خدا سے سوال نہیں کر سکتا کہ
تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنی مصلحتوں کو بہتر سمجھتا ہے، نہ صرف اپنی مصلحت، اپنے بندے کی مصلحت۔ خدا بند عظیم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ، بعض دفعہ میں اس کے لیے ایک کام کرتا ہوں، مجھے ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے لیے فقر اچھا ہے، میں اسے فقر عطا کرتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، فقر نہیں ملنا چاہیے تھا، دولت ملنی چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ دولت اس کے لیے تباہ کن ہے، میں روک لیتا ہوں۔ میرے بندے کے لیے بیماری، مجھے پتہ ہے کہ یہ مرض اس کے لیے بہتر ہے، میں اسے مریض کرتا ہوں، بندہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے خدا بند عظیم کا شکر ادا کریں جس حال میں بھی ہو، یہ عرض کرتے ہو کہ خدا بندہ اس حال میں تو نے قرار دیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر میں یہ واقعہ پہلے بھی چکا، یہاں پہ بیان ہو چکا ہے، اشارہ کرتا ہوں، کسی نے آ کر کے امام حسن روحی لہ الفدا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد کی خدمت میں عرض کی کہ مولا جناب ابو ذر بہت زیادہ توکل کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مرض و صحت میں سے مجھے مرض پسند ہے، غنا و فقر میں سے مجھے فقر پسند ہے، سلامتی و مرض میں سے مرض پسند ہے، تو یہ وہ بات ہے، موت و حیات میں سے مجھے موت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد ایسے نہیں ہیں، لا نقترح علی اللہ شیئا، ہم خدا کے حضور اپنی مرضی پیش نہیں کیا کرتے۔ اگر وہ مرض پہ خوش ہے تو ہم مرض پہ راضی ہیں، اگر وہ شفا پہ خوش ہے تو ہم شفا کو پسند کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بندہ خدا کے سامنے اس طرح سے ہونا چاہیے۔ خدا بند عظیم کو جب یہ مانا ہے کہ وہ بندوں پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، ہر بندے کو اس کے مقام و منصب کے لحاظ سے خدا بند عظیم عطا کرتا ہے، لہٰذا اس چیز کو اخلاص در وحدانیت خدا بند عظیم کے حضور میں اپنے اخلاص کو پیش کرنا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی عبادتوں کو خالص صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دیں۔ یہ بھی عبادت ہے، جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، صدقہ جو دیتے ہیں وہ عبادت ہے، خرچ جو کرتے ہیں غربا کی مدد کے لیے یہ عبادت ہے۔ کہیں کسی عمل میں ذرہ برابر بھی ریا شامل ہو جائے، لوگوں کو خوش کرنا اگر مقصد بن جائے تو وہ پورے کا پورا عمل رد ہو جاتا ہے، خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ خدا را اگر اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں تو صرف خدا کے لیے کریں، ضائع نہ کریں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو صرف خدا کے لیے، رضائے خدا کے لیے۔ مجلس میں آتے ہیں صرف رضائے خدا کے لیے، پڑھنے والے بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے، صرف رضائے خدا کے لیے پڑھیں، ایسی باتیں کہیں جس پہ خدا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ خداوند راضی ہوتا ہے جب ذکر محمد و آل محمد کیا جاتا ہے کسی مجلس میں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ وہ مجالس قیامت کے دن وبال و حسرت بن جائیں گی اہل مجلس پر کہ جس مجلس میں خدا کا اور ہمارا ذکر نہ کیا جائے۔ جو مجلس خدا اور ذکر آل محمد سے خالی رہے وہ قیامت کے دن حسرت بن جائیں گی، وبال بن جائیں گی اہل مجلس کے لیے۔ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم زندگی کے بہت اوقات جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں، نہ آل محمد پہ احسان، نہ خداوند عظیم پہ احسان، بلکہ خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اور یہ خدمت خدا ہم سے لے رہا ہے۔ کربلا 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 اللہم صلی علی محمد و
وآل محمد۔ لہذا خدا جب ولایت دے رہا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک خدا بخل نہیں کرے گا، اور دے دینے سے کوئی شرک بھی لازم نہیں آئے گا۔ اس نے بہت سی مثالیں قرآن کریم میں دی ہیں، بعد میں شاید ہم ان آیات کی طرف اشارہ کریں کہ جو اپنی ذات کے ساتھ خاص قرار دی چیزیں وہ اس نے دوسروں کو عطا کی، اس عطا کرنے سے وہ دوسرے شریک خدا نہ ٹھہرے، اس لیے کہ خداوند عظیم مالک بذات ہے۔ باقی اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو خدا کا عطا کردہ ہے، وہ بندہ اس کی بارگاہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، جب دینا چاہے دے دے، جب لینا چاہے لے لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو، خدا فرماتا ہے آل عمران میں، کہو کہ مالک ملک خدا بندہ تو ہے، تو مالک ہے، یہ ملکیت تیری ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت خدا کی ملکیت۔ اب کہا کہ تؤتی الملک من تشاء، یہ ملک جو تیرا ہے تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے قبضہ قدرت میں ہے ہر قسم کی خیر، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اگر کسی کو قدرت عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں آتی۔ جسے قدرت عطا کر دی ہے وہ پھر بھی تیرا بندہ عاجز رہتا ہے، وہ تیرا شریک نہیں بن جاتا ہے۔ وہ کتنے کم ظرف تھے، نمرود، قارون، فرعون، یہ ان کی کم ظرفی تھی کہ خداوند عظیم نے عطا کیا، اس عطا کو برداشت نہ کر سکے اور خدا کے سامنے قد علم کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی ما ارى لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا میرے علاوہ کوئی تمہارا خدا ہو سکتا۔ یہ فرعون کہہ رہا۔ یہ واقعہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک دن ابلیس کے پاس بیٹھا ہوا ہے فرعون، ابلیس بھی موجود ہے، فرعون انگور کھا رہا، ایک خوشہ انگور کا اس کے ہاتھ میں۔ ابلیس نے فرعون سے کہا کہ اس کو سونے کا بنا سکتے ہو؟ فرعون نے کہا میں نہیں بنا سکتا۔ فرعون نے ابلیس سے پوچھا تم بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بنا سکتا ہوں۔ کہا بناؤ۔ فرعون نے اس میں خدا پڑھا، وہ انگور سونے کے بن گئے۔ ابلیس نے، فرعون نے کہا تم تو بڑے باکمال ہو۔ فرعون نے کہا بس تو کتنا ذلیل ہے کہ مجھے اس کمال کے ساتھ خداوند عظیم نے اپنی عبودیت میں قبول نہیں کیا ہے، تو اس ذلت کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے مقابل خدا۔ اس طرح عاجز بندہ خدا کا تو دعویٰ کر رہا ہے۔ خداوند عظیم جب چاہے تجھے ڈبو دے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، رہتی دنیا تک خدا تمہیں انسانوں کے لیے عبرت بنا دے گا۔ آج تک اس کا وجود عبرت بنا ہوا ہے دنیا کے تمام سرکشوں کے لیے جو خدا کے سامنے سرکشی کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ مثالیں ہیں جو خدا نے قرآن میں ذکر کی، ایک طرف سے وہ مثالیں ہیں جو چاہیں تو جاتے ہوئے سورج کو بھی لوٹا دیں اور پھر سجدے میں سر رکھ کر کے کہیں خدا بندہ ہمارے لیے کتنی عزت ہے کہ تیری عبودیت انجام دے رہے ہیں۔ تو جب وہ قدرت دینے والا ہے تو وہ دینے والا ہے، بندہ تو لینے والا ہے۔ لہذا بندہ عبد خدا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جتنے معجزے مرضی ہے دکھا دے، وہ عبد خدا ہے، کبھی خدا نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اسے خدا مان لے تو وہ قابل قبول نہیں رہتا، نہ خدا کی بارگاہ میں نہ امہ کی بارگاہ میں۔ سب سے بہتر انسان وہی ہے کہ الا ان خیر شیعت النمط الاوسط، بہترین شیعہ علی اس درمیانے راستے پہ چلنے والے ہیں، نہ آگے بڑھنے والے نہ پیچھے رہ جانے والے۔ فرمایا کہ الیہم یفیع الغالی وبہم یلحق التالی، یہ جو درمیانے راستے میں چلنے والے ہیں یہ خالص علی کے شیعہ ہیں۔ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوں، جو آگے بڑھ گئے
انہیں بھی واپس آنا چاہیے، انہیں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہیں خالص شیعہ علی۔ علی کو اس طرح مانیں جس طرح علی خود اپنے آپ کو فرما رہے ہیں۔ اس کائنات میں بعد از پیغمبر علی جیسا عبد خدا کوئی نہیں۔ کسی نے جو ہے وہ عرض کیا سید الساجدین روحی لہ الفدا سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں چونکہ آپ کا جسم حادثات کربلا اور کوفہ و شام کی وجہ سے بہت کمزور تھا، مولا آپ اپنے جسم پہ رحم فرمائیں، عبادات کو ذرا کم کر دیں۔ حضرت نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ نا، وہ صندوق اٹھا کے لاؤ جس میں وہ دفتر موجود ہے جس میں میرے باپ اور دادا کی عبادتوں کو لکھا گیا ہے۔ لکھا تھا باقاعدہ۔ پانچویں امام فرماتے ہیں میں صندوق اٹھا کر لایا، بابا نے صندوق کھولا، وہ دفتر نکالا، اور اس میں جب اپنے بابا سید الشہداء کی عبادت کو دیکھا نا تو گریہ کرنے لگے۔ فرمایا کون ہے جو حسین جیسی عبادت کر سکے؟ کون ہے جو حسین جیسی عبادت کر سکے؟